تو یہ بتائیے پروٹیکٹیو بیل کیا ہوتی ہے؟ پروٹیکٹیو بیل نا بیسیکلی یہ ہوتی ہے کہ آپ نے فار ایگزامپل یہ صرف ہمارے جو ایک صوبے کی اعلیٰ عدلیہ ہے وہ کر سکتی ہے، ہائی کورٹ، یہ نیچے سے نہیں ہے، اس کی جو ایک جورسڈکشن ہے وہ ہائی کورٹ کے پاس ہے۔ ایک بندہ فار ایگزامپل اس نے offense کمٹ کیا ہے رحیم یار خان جا کے، وہ بندہ لاہور کا رہنے والا ہے اور اس نے وہاں جانا ہے، تو اب obviously وہ پروٹیکٹیو بیل لے گا۔ پروٹیکٹیو بیل بیسیکلی یہ کہ وہ ایک آسان الفاظ میں ایک وکیل ہائر کرے گا، ہائی کورٹ سے وہ پروٹیکٹیو بیل لے گا، جس کے اندر وہ پہنچے گا، جائے گا، جا کے وہاں پر جو پروسیڈنگز ہیں ان کو جوائن کرے گا، اور اس کو پروٹیکٹیو بیل ملی ہوئی ہوگی تو اس کو وہاں جا کے بیل لینے کی ضرورت نہیں ہے۔ ہاں اس کو ہم مطلب لوگ obviously یہ نہ سمجھیں کہ اس کو ٹرانزٹ بیل از کمپلیٹلی ڈفرینٹ، پروٹیکٹیو بیل از ڈفرینٹ۔ پروٹیکٹیو بیل تو یہ نا کہ اس نے ہائی کورٹ سے بیل لے لی، سیدھی جا کے سیدھا وہ ہائی کورٹ گیا، اس نے وہاں سے بیل لی اور وہ جا کے جس بھی شہر میں کیس ہے ادھر جا کے تو وہ اپنی پروسیڈنگز جوائن کرے، اپنا ٹرائل سٹارٹ کرے۔ ٹرانزٹ بیل یہ ہوتی ہے سفری ریمانڈ، اس کو بیسیکلی سفری بیل کہتے ہیں کہ فار ایگزامپل میں اسلام آباد رہتا ہوں، یا کوئی جس بندے نے جرم کمٹ کیا وہ اسلام آباد رہتا ہے اور اس کا ٹرائل لاہور میں چلنا ہے، لاہور کا اس کا جو ہے وہ جرم ہے، اس نے یہاں پہ کرائم کمٹ کیا، تو وہ بندہ جو ہے وہاں سے ٹرانزٹ بیل لے سکتا ہے کہ جی میں نے جانا ہے لاہور، میں نے وہاں جا کے پروسیڈنگز جوائن کرنی ہے، ٹرائل جوائن کرنا ہے۔ یہ نہ دیکھیں بعض کا تو لاہور آ رہا ہے، راستے میں کوئی ناکہ بندی ہے، چیکنگ ہوتی ہے، آئی ڈی کارڈ پہ دیکھتا ہے اشتہاری ہے اور پولیس اس کو پکڑ لیتی ہے وہاں پہ، تو پولیس پکڑے گی تو آبویسلی اس نے تو بیل بھی نہیں لی ہوگی نا، کہ آبویسلی وہ لاہور آئے گا تو بیل لے گا نا، راستے میں اگر اس کے لیے کوئی اور ایشو بن جاتا ہے تو وہ بیل نہیں لے سکتا۔ اسی طرح اور 100 مسئلے، مثلا وہ یہاں آئے، یہاں پہ آ کے بیل فائل کرنے سے پہلے ہی پولیس جو ہے پکڑ لے، بعض اوقات پولیس جو ہے وہ آبویسلی بندہ اشتہاریوں سے ڈھونڈ رہے ہوتے ہیں، تو پھر وہ سیف اپنے آپ کو رکھنے کے لیے جس شہر سے بلانگ کرتا ہے ادھر سے ٹرانزٹ سفری بیل جس کو کہتے ہیں، ٹرانزٹ بیل لے کے آتا ہے اور یہاں پہ آ کے تو وہ پھر جب اس کی بیل ختم ہو رہی ہوتی ہے آبویسلی پھر وہ یہاں بیل فائل کر دیتا ہے آ کے، لیکن وہ ایک ون ٹائم بیل ہوتی ہے، ایک ہفتے کا، مطلب فار ایگزامپل میں نے آج 17 ہے آئی گیس، تو میرا لاہور میں نے پہنچنا ہے تو میں 23 تاریخ تک اگر بیل لیتا ہوں 23 اکتوبر تک، رائٹ، تو 23 اکتوبر کے اندر میں نے لاہور پہنچ کے بیل یہاں پر فائل کر کے یہاں سے بھی بیل لینی ہے اپنی سیفٹی کے لیے۔ ٹھیک ٹھیک۔ پھر اس کے اندر جیسے ہوتا ہے نا، پھر اس کے اندر آبویسلی کچھ نا اس طرح، مطلب اگر آپ ٹرانزٹ بیل لے رہے ہیں اس طرح تو ڈفرینٹ آبویسلی بیل کی جو ہے وہ ڈفرینٹ اس کے اندر اور چیزیں بھی آ جاتی ہیں۔ اور میں ایک اور چیز اس کے اندر بتاتا چلوں کہ 498 کا ہم نے ذکر نہیں کیا، وہ میں نے اسکپ کر دیا۔ 498 بیسیکلی یہ ہوتی ہے کہ آپ پہلے میں سب آپ کو پروہیبٹڈ کلاس بتا دیتا ہوں، کچھ offenses جیسے آپ نے پوچھا پہلے میرے سے، میں اس کو اس چیز سے لنک کرتا ہوں، آپ نے میرے سے پہلے پوچھا کہ وہ ہینیس offenses ہوں گے 10 سال سے اوپر، یا جو مطلب بڑے offenses ان میں کیا ہوگا، عمر قید ہو جائے گا 302، اس کو کہتے وہ پروہیبٹڈ کلاس میں فال کرتے ہیں۔ ٹھیک، پروہیبٹڈ کلاس ایک لیگل لینگویج ہے جن میں بیل آپ کو نہیں، جی، وہ پروہیبٹڈ کلاس ہے، ٹھیک ہے۔ پروہیبٹڈ کلاس کے اندر بیل جو ہے چانسز نہیں ہوتے، مارجن بہت بہت پروہیبٹڈ کلاس جی۔ ٹھیک، پھر اب میں بات کرتا ہوں 498 کی۔ جی 498 کیا ہے جی؟ 498 جب ہم کوئی کہیں پہ بیل فائل کرتے ہیں، جب آپ کورٹ میں جاتے ہیں، آپ نے آپ کوئی وکلا صاحبان کو ہائر کرتے ہیں اور وہ آپ کے لیے پری ریسٹ بیل کورٹ میں فائل کرتے ہیں ایڈیشنل سیشن جج صاحب کے پاس، سیشنز کورٹ کے اندر، اس میں اب یہ ہوگا کہ وکیل جو ہے وہ اوپر لکھیں گے انڈر سیکشن 498 آف CRPC، ٹھیک ہے، مطلب 498 جو ہے وہ آئے گا اس کے اندر، بیل ہوتی 498 کے تحت، وہ یہ ہے کہ اگر میں نے کورٹ میں جانا ہے، پیش ہونا ہے، میرے پہ پرچہ کٹ گیا ہے جی، میرے پہ جو ہے وہ ہو گیا ہے، پولیس نے میرے پہ پرچہ کاٹ لیا، اب میں نے ضمانت کرانی ہے، وہ ضمانت 498 کے تحت ہوگی، مطلب کہ پرچہ ہو گیا لیکن ابھی اریسٹ نہیں ہوا، ٹھیک، تو میں پری ریسٹ بیل جو فائل کروں گا ہو سکتی وہ 498 کے تحت انڈر CRPC جو آپ ڈرافٹ پڑھیں گے نا، مطلب جو آپ ایک کورٹ میں ڈرافٹ پریپیئر کر کے ڈاکومنٹس آپ کورٹ میں جمع کراتے ہیں جی، وہ 498 ہوتا ہے، اس میں یہ ہوتا ہے کہ آپ سب سے پہلے تو اگر آپ پری ریسٹ بیل فائل کر رہے ہیں، پری ریسٹ بیل کے اندر آپ نے اس کے اندر سارے اپنے لکھ دیے کہ جی میں جو مطلب ایک میجر وہ ہوتا ہے کہ مجھے پری ریسٹ بیل دی جائے اور
ٹرائل چل رہا ہے سارا، جو بھی obviously اس کے درخواست میں جو چیزیں بنتی جو بھی اس کا offense ہے اس کے حساب سے وہ چیزیں ایڈ کرے گا، ایڈ کر کے وہ کورٹ میں جمع کرا دے گا. ٹھیک 498 اس کے اوپر ہیڈنگ میں لکھا ہوگا اور مل جاتی ہے پھر آپ کو on the terms of conditions as per ڈپینڈ کرتا ہے نا کیس ٹو کیس ویری کرتا ہے. ہر کیس میں نہیں ملتی، کچھ کیسز میں میٹر آف رائٹ ہے جیسے میں نے پہلے بتایا، ججمنٹ کے بعد ہی ڈیسائیڈ ہوتا ہے. اب نہیں اس کے اندر یہ ہے کہ فار ایگزامپل اب میں نے بیل فائل کی ہے، میں نے بیل آرگیو کی ہے، اگر عدالت کو میری بات سچ لگ رہی ہے مناسب لگی تو پھر مجھے بیل دے دیں گے شیورٹی کے ساتھ. ٹھیک، ادروائز نہیں شیورٹی تو مسٹ ہے، بیل دیں گے ادروائز نہیں دیں گے. ادروائز نہیں دیں گے جی. اور اگر دیں گے تو مجھے شیورٹی جس کو مچلکیہ کہتے ہیں کہ فار ایگزامپل 50,000 کا شیورٹی جمع کریں جی آپ کورٹ کے اندر، وہ مچلکا ہوتا ہے. بعض لوگ کیا کرتے ہیں موٹر سائیکل کاغذ جمع کرا دیے، کوئی لوگوں کو لاکھ کی شیورٹی پڑ جاتی ہے، پھر کچھ ڈفرینٹ آبویسلی اس کے اندر جو ہے وہ کب تک آپ کو جمع کرانی پڑتی ہے شیورٹی کا ٹائم ہوتا ہے کہ اگر فار ایگزامپل کورٹ ٹائم دیتی ہے کہ آج 17 تاریخ ہے، آپ کے پاس 24 تک کا ٹائم ہے شیورٹی بانڈ جمع کریں، مطلب مچلکیہ جمع کرائیں، تو آپ اپنا کوئی ضامن لے کے آئیں گے جو آپ کا ضمانتی ہوگا، جو آپ کی جگہ تو آپ اپنا جو آپ کی جگہ پہ مچلکا جمع کرا رہا ہوگا آپ کے اینڈ پہ، آپ خود نہیں آبویسلی کرائیں گے، جو آپ کے اون پہ آ کے جمع کرائے گا، اور بیٹ اینی تھنگ، بینک ڈرافٹ ہو سکتا ہے، کوئی بھی چیز ہو سکتی ہے، اس کے بعد کاغذ کسی پراپرٹی کے، کوئی وہیکل کے، کسی چیز کے بھی، وہ آپ کی جگہ آ کے جمع کرائے گا کورٹ میں، اور پھر مچلکا جمع ہو جائے گا. وہ اس کو کہتے ہیں بیسیکلی ضامن. تو یہ ہے کہ پھر کل کو جب ٹرائل چلتا ہے آگے اور ٹرائل کا فیصلہ ہو جاتا ہے اور اگر آپ بے گناہ ثابت ہوتے ہیں تو وہ آپ کی شیورٹی ریلیز کر دیتے ہیں، تو وہ بندہ بھی اس کے بعد فارغ ہے. لیکن اگر یہ کہ ہاں ضمانتی کا بیسیکلی یہ ہوتا ہے کہ اگر فار ایگزامپل وہ جو بندہ ہے اس نے کوئی غلطی جو ہے مطلب ٹرائل کے اندر سے وہ بھاگ جاتا ہے، فار ایگزامپل بعض لوگ جو ہے وہ اسکیپ کر جاتے ہیں نا، تو پھر ضمانتی جو ہے اس نے اس کی جگہ ضمانت کیوں دی، وہ اس کا کیوں ضامن بنا، پھر obviously اس کو پکڑیں گے کہ جی آپ نے شیورٹی دی تھی، آپ نے شیورٹی دی تھی، آپ کا فلاں کاغذ ہے، تو وہ پکڑ. لیکن obviously شیورٹی سوچ سمجھ کے دینی چاہیے، لوگ اس کے اندر آتے ہیں. پھر بیل کا پروسیجر یہ ہے کہ جب آپ نے پریویس بیل فائل کی ہے تو پریویس بیل ایک سرٹن ٹائم کے لیے ملتی ہے. آج 17 آج بیل ملی ہے جی 25 تاریخ تک، تو بس تب تک ہی ہے، اور شیورٹی بھی آپ کی تب تک ہی کاؤنٹ ہو رہی ہے. نہیں، آپ کی بیل تب تک کاؤنٹ ہوگی، ٹھیک ہے، شیورٹی تو obviously ساتھ چل رہی ہے. 25 تاریخ تک جو ہے وہ آپ کی بیل ہے، 25 تاریخ تک آپ آزاد ہیں. 25 تاریخ کو کورٹ کی ڈسکریشن ہے، کورٹ چاہے تو وہ دوبارہ سے کینسل بھی کر سکتی ہے، تو اگر وہ چاہے تو وہ چلتی ہے. لیکن بیل کا فیصلہ جو ہے وہ کنفرم یا عدالت کے ہی فیصلے ہوتے ہیں، پری ارسٹ بیل ملتی ہے جو کہ باؤنڈ نہیں ہے. جی، پری ارسٹ بیل ملتی ہے کچھ دیر کے لیے، پھر جب بعد میں تھوڑا ٹائم جو ہے وہ پاس آن کر جاتا ہے، پھر obviously 1-2 پیشوں انہوں نے کنفرم بھی کرنی ہوتی ہے یا ڈسمس کر دیتے ہیں. تو یہ ہے کہ ہر ڈیٹ ٹو ڈیٹ ویری کرتا ہے کہ 16 سے 25 تک ہے، 25 کو ایکسٹینڈ ہو کے پھر 7 دن آگے 8 دن آگے چلی جائے گی. تو اس طرح سے ہے. اور اس دوران ڈیٹ پہ اس بندے کا ہونا ضروری ہے جس کی بیل ہوئی ہے.